السلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ باب ما یقول عند الخلاء، باب ہے کہ آدمی کیا کہے قضاء حاجت کے وقت۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صہیب قال سمعت انسا یقول، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب داخل ہوتے بیت الخلاء میں، قال کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث، خبث جمع ہے واحد خبیث، جس کا معنی کرتے ہیں خبیث جنوں سے، والخبائث یہ جمع ہے اس کی واحد خبیثۃ، خبیث جننیوں سے، یعنی مذکر اور مؤنث۔ اور خبث کو خبثن با کے سکون کے ساتھ، جیسے کتبن کو کتبن پڑھا جا سکتا ہے، فعلن کو فعلن، جمعہ کو من یوم الجمعہ، تو جمعہ کو قرآن کے علاوہ جمعۃ المبارک جیسے عام طور پر کہہ دیتے ہیں، تو میم کے اوپر سکون پڑھنا اس قاعدے کی روح سے درست ہوگا۔ تو خبث کو خبث، اور ایک ہے کہ خبثن واحد ہو جس کا معنی بری چیز۔ پہلا منع کیا ہے کہ خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ تو انسان جب واش روم میں جاتا ہے تو یہ واش روم ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جنوں کی امادگاہ ہے، یہاں وہ رہتے ہیں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کر جائیں گے تو پھر آپ ان کی نظروں سے اوجل ہو جائیں گے۔ ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم بسم اللہ، تو اللہ کا نام جو ہے وہ پردہ ہو جاتا ہے، آڑ ہو جاتی ہے، تو انسان پھر ان کو نظر نہیں آتا۔ اگر یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ انسان کو گھیر لیں گے۔ اور ہم سنتے ہیں کہ واش روم گئے اور جن چمڑ گئے، کھلے علاقے میں قضاء حاجت کرنے گئے، بچہ گیا، بچی گئی، مرد گیا، عورت، اور وہاں سے جنات اس کے پیچھے لگ گئے، تو وہ تو کھلے صحرا، تو یہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی وہ رہتے ہیں۔ اگر ان سے بچنا ہو تو یہ دعا پڑھنی ہوگی، آپ بچ جائیں گے۔ اس لیے جب فارغ ہو جائیں تو بعد میں ان کا دروازہ بھی بند کر دیا کریں واش روم کا، بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، وہ پھر باہر نہیں نکلیں گے اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں گے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ویسے دروازہ بند کر بھی دیں تو ان کے لیے وہ دروازہ نہیں ہوتا جس کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اور دوسرا اس میں ہے، اس کو پڑھیں خبثن، مفرد کا اعتبار کرتے ہوئے ہر بری چیز۔ تو واش روم جا رہے ہیں تو برے کام سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ واش روم جاتے تو ہیں قضاء حاجت کے لیے، قضاء حاجت کریں، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب، صفائی کریں اور باہر آ جائیں، تو وہاں پر کوئی اور برا کام، جیسا کہ دوسری روایت میں پہلے میں نے بیان کیا کہ شیطان مقعد کے ساتھ، انسان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے، تو وہاں پر شیطان کا کھلونا نہ بنے، قضاء حاجت کریں، صفائی کریں، باہر آ جائیں، تو برے کام میں ملوث نہ ہوں، نہ ہی مرد، نہ ہی عورت، نہ ہی لڑکا، نہ ہی لڑکیاں اس کام سے اپنے، یہ دیکھو شیطان کی جگہ ہے اور اس نے گھیر لیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو کام کرنا ہے، قضاء حاجت کرنی ہے، کر کے صفائی کر کے جلدی سے وہاں سے نکل آئے۔ تو وہاں پر زیادہ وقت ٹھہرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ مساجد، یہ خیر و بقاء دنیا کی جگہوں میں سے سب سے بہترین ٹکڑا یہ مساجد ہے، یہاں وقت زیادہ سے زیادہ گزارا کریں، اور واش روم میں بقدر ضرورت جائیں اور فوراً باہر نکل آئیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ دعا اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ 3 الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث۔ اور ایک روایت میں اذا اراد ان يدخل، جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے
تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ داخل ہونے کا ارادہ کریں تو پھر یہ دعا پڑھیں اور پھر داخل ہو جائیں، دروازہ بند کر دیں۔ جی آپ کے کپڑے جب چینج کیے جاتے ہیں تو ان کو واش روم میں نہیں رکھنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی حدیث سے تو ایسا کوئی ہم نے نہیں پڑھا، باقی وہ بری جگہ ہے تو وہاں سے کپڑوں کو اٹھا لینا چاہیے، اور ویسے بھی جرثومے وغیرہ تو کپڑوں کو بچانا چاہیے، اور اس کو صاف جگہ پر ہی رکھنا چاہیے، دھو لینا چاہیے۔ کسی حدیث میں اس کی ممانعت ہم نے نہیں پڑھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ قضاء حاجت کے بعد کی ہے، یہ ابھی ہم نے پہلے کی دعا پڑھی ہے، وہ جب فارغ ہونا ہے اس وقت کی دعا ہے، ہم بعد کی دعا، بعد نکلنے کی دعا وہ فراہم نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔